اسٹوڈینٹس مائی نیم از زینب اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن کا وہ ہے عملی تعلیم میں معلم کا کردار. یعنی جو آپ کا ٹیچر ہے, جو آپ کا معلم ہے, آپ کو سکھانے والا ہے, آپ کو پڑھانے والا ہے, اس کا تعلیم میں کیا کردار ہے. یہ ٹیچرز کنٹریبیوشن ان دا پروسیس آف ایجوکیشن. کہتے ہیں آپ کا جو ٹیچر ہے اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے پروسیس جو آپ کا ایجوکیشن ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عملی تعلیم میں معلم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. معلم ہی وہ ہستی ہے جو کہ متعلم کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے. تعلیمی عمل کی کامیابی کا دار و مدار معلم کی کامر منت ہے. ایک معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فرائض کی بجاوری کے سلسلے میں محتاط رہے. اس کی معمولی سی معمولی غلطی بھی اس کے پورے تعلیمی عمل کا بیڑا غرق کر سکتی ہے. معلم کو چاہیے کہ وہ اپنے ضابطہ اخلاق کے آداب کو ملحوظ آتی رکھے. علم تعلیم میں معلم کے کردار کے کچھ عنوانات بحث کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹیچر ہی آپ کو بنا سکتا ہے. کہتے ہیں آپ کا جو ٹیچر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک معلم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے فرائض کی بجاوری کے سلسلے میں محتاط رہے. اس کی معمولی سے معمولی بھی غلطی یا معمولی سے ملکی جو اس کی غفلت ہے وہ پورے تعلیمی عمل کا بیڑا غرق کر سکتی ہے. معلم کو چاہیے کہ وہ اپنے ضابطہ اخلاق کے آداب کو ملحوظ رکھے. علم تعلیم میں معلم کے کردار کی کچھ خصوصیات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ معلم باحیثیت مثالی شخصیت. کہتے ہیں معلم طالب علم کے لیے ایک مثال شخصیت ہے. وہ اس کا مشیر اور رہنما ہوتا ہے. معلم کو اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں جو آپ کا ٹیچر ہے نا اس کو کیا ہونا چاہیے, ایک اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے. معلم اپنے معلم کے ہر اچھے برے قول و فعل کی تقلید کرتا ہے. اگر استاد کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بلند ہے تو طالب علم کو بھی زندگی میں افق اور کامرانی سے امکنار کرے گا. اگر استاد کردار اور اخلاق کے معیار پر پورا نہیں اترے گا تو طالب علم کو معاشرے کے لیے ایک ناسور اور بوجھ بنا ڈالے گا. لہٰذا استاد کو اپنے آپ کو ایک پوری جو مثالی شخصیت کے طور پر پیش کرنا چاہیے. تو کیا کہتے ہیں کہ معلم طالب علم کے لیے ایک مثال شخصیت کی حیثیت ہے. یعنی اگر آپ کا ٹیچر یعنی ایسا بیسک جو آپ کا ٹیچر ہی مثال ہے وہ مثالی شخصیت ہے, یعنی وہ اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوگا. یعنی اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ اسے مثالی شخصیت سمجھے گے. یعنی معلم کا اگر آپ اس میں کیا شخصیت, یعنی اس کا نیچر ہے, اس کا اخلاق ہے, وہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہونا چاہیے. متعلم اپنے جو ہے وہ ہر اچھے برے قول کی تقلید کرتا ہے. اگر استاد کردار اخلاق کے لحاظ سے بلند ہے تو طالب علم کو بھی زندگی میں افق اور کامرانی سے امکنار کرے. اگر استاد کردار اخلاق کے معیار پر پورا نہیں اترے گا تو طالب علم کو معاشرے کے لیے ایک ناسور بوجھ بنا ڈالے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر استاد کیا ہے آپ کا بیسیکلی وہ اخلاق پہ پورا نہیں اترے گا تو طالب علم کو معاشرے کے ناسور بوجھ ڈالنا. لہٰذا استاد کو اپنے ایک مثالی شخصیت پیش کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں طالب علم کی مثالی شخصیت ہے اور اس کا مشیر و رہنما ہے. اٹ مینز وہ کہتے ہیں معلم کو اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں اگر استاد کردار اخلاق کے لحاظ سے بلند ہو تو طالب علم کو زندگی میں افق و کامرانیوں سے امکنار کرے گا. اگر استاد کردار اخلاق کے معیار پورا نہیں اترے گا تو طالب علم کو معاشرے کے لیے ایک ناسور اور بوجھ بنا ڈالے گا. پھر وہ کیا کہتے ہیں معلم بحیثیت رہنما. استاد نہ صرف جو متعلمین کو کتاب علم پہنچاتا ہے بلکہ ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے. کہتے ہیں قابل شفقت محنت اور لگن سے طالب علم کی زندگی انقلاب لا سکتے ہیں. استاد کی رہنمائی سے طالب علم کو اپنی جو ہے نا صلاحیتیں اور رجحانات کے مطابق کام کرنے کے موقع میسر آتے ہیں. اپنا نصب علم منتقل کرنے کے قابل ہوتا ہے. بر وقت اور مناسب رہنمائی تعلیم کے علم کو مؤثر بناتی ہے اور طالب علم کی شخصیت کو سنوارتی ہے. استاد کو ایک مثالی رہنما ہونا چاہیے. رہنمائی اور مشاورت تعلیمی عمل میں استاد کے درسی فرائض کا حصہ ہے. کیا کہتے ہیں کہ آپ کا استاد نہ صرف متعلم کو کتابی علم پہنچاتا ہے بلکہ ان کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. معلم کی قابل شفقت محنت اور لگن سے طالب علم کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. کہتے ہیں اگر تو وہ آپ کو دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر اچھے طریقے سے وہ زندگی یعنی آپ کے اس صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے تو اس سے ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کی زندگی انقلاب آ سکتا ہے. بر وقت مناسب رہنمائی تعلیم کے عمل کو مؤثر بناتی ہے اور طالب علم کی شخصیت کو سنوارتی ہے. کہتے ہیں استاد کو ایک مثالی ہونا چاہیے. رہنمائی مشاورات کے سلسلے میں استاد کے درسی فرائض کا حصہ ہے. فن تدریسی میں ماہر. استاد چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا ہو جب تک وہ فن تدریسی سے واقف نہیں ہوگا ایک اچھا استاد نہیں بن سکتا. یعنی کہتے ہیں اگر اس علم میں طالب علم کو دلچسپی کو نہ صرف برقرار رکھتا ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے.
اگر ایک ٹیچر میں اس کو فن کی یعنی دلچسپی ہے، یعنی وہ جانتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا کر سکتا ہے، اس علم طالب علم کی دلچسپی کو نہ صرف برقرار رکھتا ہے بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تربیت یافتہ معلم، ایک تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ استاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر معلم فن ہو، ماہر تربیت ہو اور تعلیمی عمل میں حقیقی روح پھونک سکتا ہے، اگر ایک تربیت یافتہ استاد ہی تعلیمی عمل کو بہترین بنا سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہونا اور تدریس و تقریر دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ استاد کو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ ہونا چاہیے تاکہ پوری تعلیمی عمل کو سمجھ سکے۔ پھر کہتے ہیں تدریس کا طویل رجحان، کہتے ہیں ایک معلم کی ضروری ہے کہ اپنے پیشے کے لحاظ سے پوری اس کو یعنی نالج ہونا چاہیے، وہ اسٹوڈنٹ کو سکھا سکے، اسے تدریسی فرائض، عبادات اور مذہب فریضہ سمجھ کر اسے انجام دے۔ تدریس کو کاروبار نہیں سمجھ بچے کی طرف قیادت اور نظم و ضبط، کہتے ہیں علم میں نظم و ضبط قیادت بہت اہمیت کے حامل ہے۔ پھر وہ کیا بات کہتے ہیں، معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، طالب علم نظم و ضبط۔ معلم کا مقام جو آپ کو پتہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے بہت مقام دیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے لیے معلم کا لقب پسند فرمایا۔ ہر معاشرے میں استاد کو بلند مقام حاصل ہے، اسے روحی انسانیت کا سند گردار کیا جاتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں معلم کو سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے تاکہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا فریضہ بھی سر انجام دے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے جو دائرہ عمل ہے، یعنی اس کے وہ کون سے دائرہ عمل کی قوت وضاحت کریں، وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وقوف ہے پہلا، تاثراتی و مہارتی۔ کہتے ہیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم فرد کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہے، اسے حقائق سے آگاہ کرتی ہے، اس کے اخلاق، کردار اور رویے کی اصلاح کرتی ہے اور اسے معاشرے کی عملی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے کامیاب شہری کا کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے انسانی کردار میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، کہتے ہیں اس میں وقوفی تبدیلیاں بھی آتی ہیں، اس میں تاثراتی تبدیلیاں بھی آتی ہیں اور مہارتی تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ دیکھیں وقوفی تبدیلی کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہوتا ہے تصورات سے اور معلومات سے۔ تعلیم کے ذریعے طالب علم اشیاء کے مختلف تصورات اور معلومات حاصل کرتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے طالب علم اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے، اس سے نئی نئی معلومات حاصل ہوتی ہے، اشیاء کو پہچانتا ہے اور ان کے متعلق معلومات کو ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ حافظہ کی مدرسہ سے دوبارہ دہراتا ہے، اس کی تشریح وضع کرتا ہے، اس کے متضاد کا باہمی تعلق اشیاء کو مجموعی حیثیت سے دیکھتا ہے اور مختلف مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے طالب علم اشیاء کے مختلف تصورات اور معلومات حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ تعلیم کے ذریعے وہ دیکھتا ہے کہ طالب علم اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے، اس سے نئی نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ اشیاء کو پہچانتا ہے اور اس سے معلومات آتی ہے۔ اشیاء کے ذریعے طالب علم میں حقیقت تبدیلی آتی ہے۔ مثال کے بچے جو بچپن ہے، چاند محض ایک چاند اماموں کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک طالب علم جیسے جیسے چاند کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں مختلف تصورات کا جائزہ لیتا ہے اور اسے اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک سائنس کا طالب اس کی قدر و قیمت و افادیت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو افقی تبدیلی ہے، یعنی آپ کی تصورات اور معلومات ہیں، جب کبھی آپ کو چاند کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کی آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہوگا، تصورات اور معلومات حاصل کرتا ہے، اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈسکس کرتے ہیں تاثراتی تبدیلی کیا ہے، یعنی تاثراتی بنیاد وقوفی تبدیلی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ طالب علم اشیاء کے مختلف تصورات اور معلومات کی بنیاد پر ان کی اہمیت افادیت سے باخبر ہوتا ہے، یہ معلومات اس کی عادات اور روایت تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ تاثراتی جو تبدیلی ہے اس کا تعلق عادات اور رویوں سے ہے۔ دیکھیں آپ کی جو تبدیلی ہے تاثرات، یعنی آپ کے جو خیالات کو توجہ سے سننا اور ان کو دیکھنا، اسے لطف اندوز ہونا، مناسب انداز کی خواہشات کا اظہار کرنا، اس سے اچھے پہلو میں جو ہے وہ دیکھتا ہے، یہ ہوتی ہے تاثراتی۔ مہارتی تبدیلی یعنی آپ کون سی جو آپ کے اندر مہارت ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقوفی تبدیلی اور تاثراتی مہارتی تبدیلی ایک بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہے، لیکن تعلیمی عمل وہی مثالی ہوگا جو انسانی کرداروں میں یہ تینوں تبدیلی لائے۔ کہتے ہیں جب تک یہ تینوں نہیں ہوں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ایٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ یا ایٹ ایجوکیشن لیول، ٹھیک ہے۔ تعلیم جہاں کسی طالب علم کو پہنچاتی ہے اور متعلقہ اشیاء میں کرتی ہے، وہ اس سے اپنے رویوں کا تبدیلی کے ادا کرتی ہے، وہاں اسے کسی عملی اقدام اور سرگرمی حصہ لینے کے قابل بنا دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں ایک طالب علم گھر ماحول مدرسہ سے متاثر ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس میں اثرات اور تجربات کا اثر ہوتا ہے۔ تعلیمی عمل ایک مسلسل پوری محیط ہے، اس لحاظ سے تعلیم کا دائرہ عمل بہت وسیع ہے، یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ کہتے تین تبدیلیوں کے دائرہ عمل کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں، یعنی تعلیم کے کون کون سے اسباب ہیں۔ ایک ہوتی ہے رسمی تعلیم، میں ہوتی ہے غیر رسمی تعلیم، یعنی ایک ہوتی ہے آپ کی فارمل ایجوکیشن، ایک ہوتی ہے نان فارمل ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ کون سی ہے، تو کہتے ہیں کہ رسمی تعلیم سے مراد وہ ہے جو باقاعدہ آپ کسی کالج یونیورسٹی میں جا کر حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور وہ آپ کسی قاعدہ قوانین کے مطابق ہوتی ہے. اس تربیت کے لیے معاشرہ باقاعدہ طور پر نصب العین نظریات مرتب کرتا ہے. پھر کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم اس میں مکمل طور پر تعلیمی اداروں کی بجائے ذرائع ابلاغ اور آپ مختلف قسم کی چیزوں کو یوز کرتی ہے. اس لیے ان کا مقصد ذات افراد کو تعلیم دینا ہے جو باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے یونیورسٹیز میں حاصل نہ کر رہے ہوں, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں نیم یعنی رسمی تعلیم کہتے ہیں. نیم رسمی کا آغاز ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جو بچہ ماں کی پہلی جو بچے کی درسگاہ ہے وہ کون سی ہے؟ ماں کی گود ہے. تو کہتے ہیں وہ یہ تعلیم یعنی جو اپنے محلے گلی اور لوگوں سے یا ہم لوگوں سے جو سیکھتا ہے, مسجد اور دیگر محفل سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اس تعلیم کے باقاعدہ اصول نہیں ہوتے بلکہ نیم رسمی تعلیم کا تعلق دائرہ اور غیر رسمی کی بہت وسیع ہے. پھر یہ بات کرتے ہیں دیکھیں آج کا اسٹوڈنٹ ہمارا بیسیکلی جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی جو ہے ایجوکیشن یعنی تعلیم. تو تاکہ تعلیم کے دائرہ عمل کی جو وضاحت ہم نے دیکھی ہے وہ کیا ہے کہ عمل میں ہم نے دیکھا تعلیم کا کہ معلم کا کردار, اس کو فن تدریس میں ماہر ہونی چاہیے, معلم بحیثیت رہنما ہونا چاہیے, تدریسی کا تعبیر ہونا چاہیے, قیادت اور نظم و ضبط ہونا چاہیے معلم کا مقام. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فوقی تبدیلیاں ہونی چاہیے, تاثراتی تبدیلیاں یعنی اس میں تاثرات تبدیلیاں ہونی چاہیے, مہارت یعنی وہ مہارت اس کے اندر ہونی چاہیے. ان سب چیزوں میں وہ کہتا ہے کہ آپ اگر یہ دو تینوں نہ ہوں تو تعلیمی ایجوکیشن جو وہ پرسن کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ایجوکیشن لیول. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ تعلیم کے 3 اسباب ہیں جو پہلے ہمیں بتایا کہ رسمی تعلیم ہے, غیر رسمی تعلیم اور نیم سرکاری یعنی نیم رسمی تعلیم ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا بیسیکلی یہ ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.